چلے بہرحال ہمیں پتہ چلا کہ قصہ مہر افروز دلبر کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ داستان عیسوی خان بہادر کی. شاباش. اب آگے دیکھیے. فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد اردو میں بہت ساری داستانیں لکھی گئی. اب یہ فورٹ ولیم کالج کیا ہے؟ اصل میں فورٹ ولیم کالج 1800 میں کلکتہ میں قائم کیا. ویری گڈ. یہ آپ نے پڑھا ہے 9th میں بھی پڑھا تھا نا؟ نہیں 9th میں بھی پڑھا تھا. ٹھیک ہے. 1800 عیسوی میں کلکتہ میں کس لیے قائم کیا گیا فورٹ ولیم کالج؟ انگریزوں کو اردو زبان سکھانے کے لیے. اردو زبان سکھانے کے لیے. تو اس وجہ سے جب فورٹ ولیم کالج وجود میں آیا تو انگریزوں نے ہائر کی اردو کے بڑے بڑے رائٹرز کو, بڑے بڑے مصنفین کو انہوں نے وہاں پہ استاد کی حیثیت سے اور وہاں بلایا. پھر جو بھی فارسی کی کتابیں تھیں ان کو ترجمہ کرایا اردو میں, تاکہ ہمارے انگریز آفیسرز وغیرہ کو اردو سکھانے کے لیے ان کو ہائر کیا, بڑے بڑے رائٹر کو. 12 تو فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد, یہ کہاں؟ دلی, یہ کلکتہ میں اس کا قیام ہوتا. فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد اردو میں بہت ساری داستانیں لکھی گئی. اس ادارے کا سب سے اہم کارنامہ, اب اس ادارے نے سب سے بہترین کارنامہ جس کی وجہ سے اس کو جب تک اردو زبان ہے تب تک اس کا نام بھی زندہ رہ گیا. کس کا؟ فورٹ ولیم کالج کا. اور اس کو زندہ رکھا کس نے؟ میر امن کی باغ و بہار. میر امن کی کیا ہے؟ باغ و بہار, باغ و بہار. اب دیکھیں, باغ و بہار اصل میں تحسین کی نو طرز مرصع کی مشکل زبان کا سلیس اور آسان ترجمہ ہے, جو کہ میں نے پہلے کہا نا میں نے آپ کو کہ اصل میں عطا حسین تحسین نے قصہ چہار درویش کو اردو میں ترجمہ کیا تھا, لیکن لوگ اس کو پڑھتے نہیں تھے. کہتے تھے اس سے اچھا ہے وہی قصہ چہار درویش پڑھنا, اس سے اچھا کیا ہے؟ قصہ چہار درویش پڑھنا. یہ تو اس سے بھی مشکل ہے, اس لیے اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا, پڑھتے ہی نہیں تھے. پھر انہوں نے اس قصہ چہار درویش کو اور اس نو طرز مرصع دونوں کتابوں کو سامنے رکھا. میر امن نے کیا رکھا؟ دونوں کتابوں کو سامنے رکھا, اصل کتاب کو بھی اور ترجمہ عطا حسین کی ہوئی ترجمہ نو طرز مرصع کو بھی سامنے رکھا, کہ مشکل زبان کو انہوں نے کیا کیا؟ سلیس اور آسان ترجمہ کر کے پیش کیا. اب آگے دیکھیے, جو تیسری بار ٹرانسلیٹ ہوئی تھی نہیں دوسری بار اسے کی پہلے تو اصل میں فارسی میں تھی قصہ چہار درویش. کس نے لکھا تھا؟ امیر خسرو نے. پھر اس کا اردو میں ترجمہ ہوا تھا, کس نے کیا تھا؟ عطا حسین تحسین نے. کس میں کیا تھا؟ اردو میں, لیکن نو طرز مرصع کے نام سے. لیکن وہ بہت مشکل تھا, مسجع مقفع عبارت, شاعری کی طرح اس میں اوزان, شاعری کی طرح قوافی. لیکن پھر جب یہ لیکن اب یہ بہت مشہور تھا, یہ قصہ چہار درویش کیا تھا؟ بہت مشہور تھا ہر طرف سے, اور مانگ بھی تھی لوگوں کی, ڈیمانڈ بھی تھی کہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے. کیونکہ لوگوں نے جب یہ اس کو اردو ترجمہ دیکھا, یہ نو طرز, اس کو چھوڑ دیا تھا. کہتے تھے اس سے اچھا ہے کیا؟ فارسی ہی پڑھنا, فارسی کی ہی وہ قصہ چہار درویش پڑھنا. پھر میر امن کو جب یہ کام دیا گیا کہ آپ کو یہ کام کرنا, اس نے اس چیلنج کو قبول کیا کہ میں کرتا ہوں اس کا کام. اور پھر انہوں نے اپنی پوری صلاحیت, کیونکہ وہ دہلی کے رہنے والے تھے. کون؟ میر امن دہلوی کے رہنے والے تھے, اور دہلی کی زبان بڑی اس زمانے میں مشہور تھی. دہلی کی زبان سب سے پیور ہوتی تھی اردو اس زمانے. دہلی کی زبان, وہ بعد میں وہ ہو کے لکھنؤ منتقل ہو گئے, لیکن پہلے دہلی کی زبان ہی سب سے بہترین اردو مانی جاتی تھی. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. اب تو مشکل زبان کا سلیس اور آسان ترجمہ ہے, جو زبان کی خوبی کی وجہ سے ترجمہ ہونے کے بجائے کیا لگتا ہے؟ تبازاد قصہ معلوم ہوتا ہے. لیکن ترجمہ ہونے لگتا ہی نہیں ہے وہ ترجمہ ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ خود سے انہوں نے لکھا. تبازاد خود سے انہوں نے کریٹ کی ہے, خود سے ایک داستان انہوں نے اپنے دماغ اور اپنے ذہن سے لکھی ہے, لگتا ہی نہیں ہے ترجمہ ہے. اس طرح کی فنکاری, اس طرح کی کاریگری کس نے کی ہے؟ میر امن دہلوی نے. اور اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود, کب؟ 1800 میں لکھا ہے, اور 1804 میں اس کو مکمل کیا, 4 سال لگائے. 1804, تو اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا. آج بھی اسی آن بان شان کے ساتھ
پڑھائی بھی جاتی ہے. اب دیکھیں ہم ابھی پڑھیں گے, آگے دیکھیں گے آپ, تقریباً 200 سال پرانی اردو آپ دیکھیں گے, آپ کو لگے گا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا, اس کی مشہوری میں, اس کے ٹھیک ہے شہرت میں, اس کے عام ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا. شعر, اور آپ کو پتہ ہے یہ جو میر امن کو کہا جاتا ہے ریولوشن لایا اس نے اردو زبان میں. کیا ریولوشن لایا؟ اس سے پہلے نثر میں لکھا نہیں جاتا تھا. میر امن سے پہلے نثر مطلب بہت کم لکھا جائے, سمجھتے تھے کیا یہی مسجع مقفع عبارتیں ہوتی تھی. مطلب نثر اس سے پہلے صرف شاعری ہوتی تھی. نثر بہت کم لکھی جاتی تھی, بہت کم, نہ ہونے کے برابر. اور سب سے پہلے میر امن نے ہی دکھایا کہ اردو نثر میں بھی لکھ سکتے ہیں. پھر جب اس کو ریختہ کہتے تھے, پہلے اردو کا کیا کہتے تھے؟ ریختہ کہتے تھے اس کو. پھر جب لوگوں نے دیکھا ارے میر امن نے اتنی آسان عام بول چال کی زبان میں ایک اردو کتاب داستان, وہ بھی قصے چہار دبی جو مشہور قصہ تھا, راتوں رات یہ کتاب مشہور ہو گئی. اور اس کی وجہ سے کس کو فائدہ ہوا؟ اردو زبان. اس اسلوب کو, اس سٹائل کو, اس طریقہ کار کو لوگوں نے دیکھا, پھر اس کی دیکھا دیکھی میں لوگوں نے بھی لکھنا شروع کیا. داستانیں, کتابیں, باقی سب چیزیں انہوں نے بھی لکھنا. تو ایک ریولوشنر کہتے ہیں کس کو؟ میر امن کو. ایک نشأت ثانیہ, ایک اردو زبان میں انقلاب پیدا کر دیا. نثر کے حوالے سے جہاں تک ہم بات کریں, اردو نثر میں انقلاب لایا کس نے؟ میر امن کی اس کتاب نے, باغ و بہار نے. اگر ہم کہیں کہ اردو زبان کہ نثر کو آگے بڑھانے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ کس کا ہے؟ میر امن کا. اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا ہاتھ وہ پتہ ہے کس کا ہے؟ وہ ہے سر سید کا. کس کا؟ سر سید کا. یہ دو لوگ ہیں جنہوں نے اردو نثر کو اس بلندی تک پہنچایا. اگر اردو زبان کو یہ دو لوگ نہ ملتے, کون؟ ایک میر امن اور دوسرا سر سید, شاید آج ہم اردو اس طرح سے پڑھ نہیں رہے ہوتے. آج یہ اردو اس طرح سے پڑھائی نہیں جاتی. ٹھیک ہے, شاعری تو صرف شاعری ہوتی, شاعری پھر کہاں تک چلتی. ٹھیک ہے, بہرحال آگے دیکھیے. شیر علی افسوس کی آرائش محفل اور حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی. شیر علی افسوس کی آرائش محفل اور حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی فورٹ ولیم کالج کی ہی دائن ہے. فورٹ ولیم کالج سے ہی یہ دو داستانیں بھی لکھی گئی ہیں. کون سی؟ ہاں, شیر علی افسوس کی آرائش محفل. یاد رکھیے اکثر آتا ہے سوال, فورٹ ولیم کالج سے اور کون سی دو داستانیں لکھی گئی؟ کون کون؟ شیر علی افسوس کی آرائش محفل, اس کو انڈر لائن کر کے رکھیے گا, پوچھا جاتا ہے. شیر علی افسوس کی, اور ایک تو میر امن کی کون؟ باغ و بہار, اور دوسرا شیر علی افسوس کی آرائش محفل, اور تیسری حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی فورٹ ولیم کالج کی ہی دائن. یعنی انہی کا صلہ ہے, انہی کا ہمارے اوپر کیا ہے؟ احسان. دائن احسان ہے. قرض, اصل میں دائن عربی زبان کا لفظ ہے, قرض, یا مراد ہے احسان. آخر مکمل کرتے ہیں. 19ویں صدی کے آخر میں جب نئی تہذیب کی چکا چوند نے اردو زبان و ادب کو نئی منزلوں کی طرف متوجہ کیا, جب اب آخر میں بتائیں گا کہ سوال کس طرح سے ہوا اس کا, کس کا؟ داستان کا. 19ویں صدی, 19ویں صدی سے مراد اواخر, 19ویں صدی کے آخر, ہاں 1890s کے بعد کیا ہوا؟ جب نئی تہذیب کی چکا چوند نے, جب نئی تہذیب آئی, انگریزوں کی تہذیب آئی, انگریزوں کا پورا طرح سے ریولوشن آیا یہاں پہ. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے کیا چکا چوند؟ آنکھوں کو ہیرا کرنا. چکا چوند آنکھوں کو اچھا لگنا, ارے انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی, ٹھیک ہے, گاڑیاں آئی, فیکٹریاں آئی, نئی نئی چیزیں آئی, تو اردو زبان و ادب کو نئی منزلوں کی طرف متوجہ, یعنی اردو زبان کو نئی منزلیں عطا کی, نئے راہیں دی, نئے راستے دیے, اور اس کا اثر داستان پر بھی پڑا. نئی تہذیبی تقاضوں نے انسان کو خیالوں کی دنیا سے نکال کر حقیقی زمین پر چلنے پر مجبور کیا. کیونکہ جب اس نے انفارمیشن ٹیکنالوجیز دیکھا تو لوگ کیا بنے؟ حقیقت پسند بن گئے. ریالٹی کے نہیں, وہ ان کو اب ان خیالی قصوں میں, جنوں پریوں دیووں کے قصوں میں مزہ, وہ حقیقت کو دیکھنا چاہتے تھے, وہ اپنے آپ کو ان میں دیکھنا چاہتے تھے, ان کہانیوں میں. یہی وجہ ہے جس سے اردو ادب کی یہ صنف زوال کا شکار ہوگی, ختم ہوگی. صنف زوال کا مطلب ختم ہو گئی.
یہ صنف زوال یعنی دھیرے دھیرے ختم ہو گئی. تاہم یہ کہنا بیجا نہ ہوگا. لیکن یہ کہنا بیجا نہ ہوگا, یہ کہنا ضروری ہوگا. اس کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ کہانی کی دنیا میں آج ہمیں جتنی پیش رفت نظر آتی, کہانی کی دنیا میں اگر آج ہمیں یہ ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے, داستان کی یہ ناول کی شکل میں, افسانے کی شکل میں, ڈرامہ کی شکل, باقی سب شکلوں میں, یہ جتنی بھی پیش رفت ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے, وہ ہرگز ممکن نہ ہوتی. وہ ممکن ہی نہیں تھی وہ ڈیولپمنٹ ہوتی اگر داستان کا بے پناہ سرمایہ ہمیں ورثے میں نہ ملا ہوتا, اگر ہمیں اپنے بزرگوں سے یہ وراثت میں نہ ملا ہوتا. کون؟ یہ داستان کا یہ ذخیرہ, یہ اگر ہمیں خزانہ نہ ملا ہوتا تو شاید ہم آگے نہیں بڑھ پاتے. یہ اسی کی وجہ سے ہم آگے بڑھ پائے. کس کی وجہ سے؟ داستان کی وجہ سے.